جیسا کہ یہ استاد محترم کی یہ کتاب فنی کتاب ہے، ٹیکنیکل قسم کی کتاب ہے، یہ اساتذہ کرام اور دین کے جو طالب علم ہیں سب کے لیے جو ہے نفع بخش ہے۔ تو ایسی کوئی کتاب جو ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی نہیں ہے جو کہ دین کے طالب علموں کے لیے اور علماء کرام کے لیے یکساں جو ہے وہ نفع بخش ہو، اور کوئی گرامٹری اور ٹیکنیکل قسم کی کتاب ہو۔ تو اس طرح کا کام جو ہے ڈاکٹر صاحب کریں، یا مختلف کتابیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کے تراجم ابھی تک نہیں ہوئے، ان کے تراجم کر دیں تاکہ پتہ چلے واقعی جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی تعمیری کام کیا ہے، کوئی فنی کام کیا ہے، کوئی ٹیکنیکل قسم کا کام کیا ہے، اور کوئی جو ہے وہ دین کی اشاعت کا کام کیا ہے، کوئی تنظیمی کام کیا ہے۔ دوسری بات، عمر ریاض عباسی صاحب آپ نے کہا کہ پیر امیر الحسرات شاہ صاحب نے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ریزائن دیا ہے، وہ مستعفی ہوئے ہیں، اور پیر سید محفوظ مشہدی انہوں نے ریزائن دیا ہے، وہ مستعفی ہوئے ہیں، وہ مستعفی نہیں ہوئے، نہ پیر صاحب ہوئے ہیں، نہ پیر سید محفوظ مشہدی صاحب ہوئے ہیں، نہ پیر امین الحسنات وہ ہوئے ہیں۔ بالکل یہ صحیح بات۔ لیکن کیا عمر ریاض عباسی صاحب پیر امین الحسنات نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو قاتل کہا ہے میڈیا کے اوپر آ کر؟ پیر سید محفوظ مشہدی صاحب نے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قاتل کہا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے 13 گھنٹے کی تقریر کی ہے۔ اگر جو ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ان کو کوئی مسئلہ تھا، مثلا فار ایگزامپل کینیڈا کی نیشنلٹی کا مسئلہ تھا، یا یہود و نصارہ کا دباؤ تھا، یا کوئی اور سیاسی جو ہے جتنے دجال ہیں ان کا کوئی دباؤ تھا، یا کوئی اور ان کا کوئی مقصد تھا، خاص طور پر جیسا کہ فیس بک پر یہ تصویریں چلتی ہیں، سلیمان تحصیل ملعون کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی تصویریں آتی ہیں، سلیمان تحصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی فیملی لنکس تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اس موقع پر ڈاکٹر صاحب جو خاموش ہو جاتے، کہتے بھائی نو کومنٹس، کسی قسم کی کوئی بات نہ کرتے۔ تو آج عمر ریاض عباسی صاحب اگر علماء کرام جو ڈاکٹر صاحب کے حق میں نہ بولتے تو ان کے کوئی خلاف بھی نہ بولتا، ایک بندہ بھی ان کے خلاف بات نہ کرتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے میڈیا کے اوپر آ کر باقاعدہ جو ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو قاتل کہا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور 13 گھنٹے کی جو ہے ان کے خلاف تقریر بھی کر دی ہے، اور واشگاف نفسوں کے اندر جو ہے اس ملعون سلیمان تحصیل کہ جس نے اس ملعونہ کی فیور کیا ہے، کہ جسے عدالت نے سزا دی ہے، جس نے عدالت کے اندر باقاعدہ اقرار کیا ہے کہ اس ملعونہ نے کہا کہ میں نے محمد عربی ہمارے نبی کو جو ہے وہ گالیاں نکالی ہیں، اس نے تسلیم کیا، پھر عدالت نے اس کو موت کی سزا دی ہے۔ تو سلیمان تحصیل نے اس کو آزاد کروا کر نہ صرف مسلمانوں کے دل کو زخمی کیا، ان کے مسلمانوں کے دل زخمی کیا ہے، بلکہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلیمان تحصیل نے زخمی کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی فیور کی ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب چپ ہو جاتے اس موقع پر تو آج کوئی بھی جو ہے ان کے خلاف کوئی بات نہ کرتا، نہ ان کی تعریف نہ کرتا، تو ان کے خلاف بھی نہ بولتا۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا، عمر ریاض عباسی صاحب ایک آپ کمپیریٹیو کر لیں، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت موجود تھے۔ کیا تفسیر میں اصول تفسیر، صرف، نحو، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، اصول الرجال، الغرض کسی بھی شعبے میں آپ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کمپیریٹیو کر لیں، آپ جو ان کا تقابل کر لیں، آپ ان کا مقابلہ کر لیں، پوری دنیا سے جو ہے امپارشل قسم کے علماء بلا لیں، غیر جانبدار علماء، اور دیکھیں کہ علامہ غلام رسول سعیدی اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان دونوں میں سے کس کا جو ہے وہ پلہ بھاری ہے، قرآن و احادیث کی جو ہے وہ اسٹڈی کے لحاظ سے، مطالعہ کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے؟ کیا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے کم تھے قرآن کے مطالعہ کے لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے؟ نہیں۔ آپ پوری دنیا کے علماء کرام کو بلائیں اور دیکھیں
ان سے پوچھنے کہ کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا جو ہے وہ مطالعہ زیادہ ہے، کس کی اسٹڈی زیادہ ہے، کس کی جو ہے وہ ریسرچ زیادہ ہے۔ آپ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تمام کتابوں کو دیکھ لیں اور علامہ غلام رسول سعیدی کی ایک ہی کتاب شرح سے مسلم کو دیکھ لیں، کس کے اندر ریسرچ زیادہ ہے، کس کے اندر تحقیق زیادہ ہے، کس کے اندر محنت زیادہ کی گئی ہے، جد و جو زیادہ کی گئی ہے، آپ کے سامنے نکھر کر جو ہے یہ بات آ جائے گی۔ لیکن کیا اس موقع پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو ہے کوئی ایک سخیم قسم کی وہ بھی کتاب لکھ دیتے، 15 گھنٹے کی وہ بھی تقریر کر دیتے، لیکن کیا انہوں نے کوئی تقریر کی ہے؟ انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا، کوئی انہوں نے کسی قسم کی انہوں نے بات نہیں کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی اگر کوئی مسئلہ تھا، سلیمان تسیب کے ساتھ کوئی فیملی لنکس تھے ان کے، جیسے کہ ان کی تصویریں آتی ہیں فیس بک کے اوپر، تو چپ کر جاتے، ہزاروں باتوں پر پہلے بھی وہ کہتے ہیں نو کومنٹس، تو کہتے ہیں نو کومنٹس، تو آج کوئی ان کے خلاف بات نہ کرتا۔ اور اگر اس موقع پر کسی کی جو ہے وہ پرواہ نہ کرتے، نہ کینیڈا کی نیشنلٹی کی پرواہ کرتے، نہ عیسائیوں اور پادریوں کی پرواہ کرتے، نہ کسی اور خناس کی پرواہ کرتے، اور کھل کر جو ہے اس غازی ملک ممتاز قادری عاشق رسول کے ساتھ جو ہے محبت کا ثبوت دیتے، کہ جس نے اپنی سرکاری نوکری کو بھی قربان کیا حضور کی خاطر، جس نے اپنے بچوں کی بھی قربانی دی، اپنے گھر والوں کی، سارے خاندان کی قربانی دی، سب کچھ مصطفیٰ کی خاطر تن من دھن قربان کیا ہے، اور اس بات کی جو ہے گواہی آج بچہ بچہ دے رہا ہے۔ تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس وقت ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب پوری دنیا کے اندر متفقہ طور پر جو ہے وہ شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، اور ان کے جتنے جو ہے پچھلے اختلاف تھے یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ، وہ سارے داغ دھل جاتے، ان کے اختلاف ختم ہو جاتے۔ لیکن میں کئی بار عمر ریاض عباسی صاحب سوچتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کو، کہ یہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ایسا بیان دیتے ہیں، خود آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور جو ہے تمام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کہنے والے ہیں ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے، انہیں صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک ہی بیان وہ جوید احمد غامدی بھی وہی بات کہے، مولوی طاہر اشرفی بھی وہی بات کرے، اور سرداری بھی وہی بات کہے، نواز شریف بھی وہی بات کرے، عمران بھی وہی بات کرے، یہ سارے کے سارے جو ہے جتنے بھی ہے کلاب الدنیا، یہ سارے کے سارے لوگ وہی بات کریں، اور وہی جو ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کریں، تو پھر کیا فرق نظر آتا ہے؟ پھر آپ کہیں آپ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام، خالی زبان سے کہنے سے بات نہیں بنتی، جب تک نبی علیہ السلام سے عملی جو ہے محبت کا ثبوت نہ دے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ تو آپ جو ہے وہ اگر اس مجاہد اسلام کے ساتھ عاشق رسول کے ساتھ وفا کرتے، تو آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے جو ہے وہ چرچے عام ہوتے، ان کی عزت جو ہے ان کو وہ عزت مل جاتی کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد رکھتے، ان کے سارے داغ دھل جاتے۔ لیکن عمر ریاض عباسی صاحب کیا وجہ، میں کئی بار یقین کرنے سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ، ایسا کیوں بیان دے دیتے ہیں، ایسی یہ کیوں بات کرتے ہیں، ذرا بھی جو ہے وہ سینس جو ہے وہ یوز نہیں کرتے، ذرا سا بھی جو ایسی اپنی جو عقل اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ 2009 کی بات ہے، اس وقت جو ہے سلیمان تاثیر والا اور غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب بخاری اور مسلم کے جو ہے وہ دورہ کر رہے تھے اور حدیث رسول پڑھا رہے تھے، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اس وقت کی بات ہے کہ مفتی محمد اقبال سعیدی، یہ اس وقت جو ہے یہ جامعہ انوار العلوم کے اندر جو ہے وہ استاد ہیں، اور تقریباً 40 سالوں سے جو ہے یہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، پانی بھی اپنے گھر سے پیتے ہیں، مدرسے کی روٹی مدرسے سے نہیں کھاتے، پانی بھی اپنے گھر سے پیتے ہیں۔ تو یہ ان کی کاوش کا، ان کی محنت کا ایک منہ بولتا جو ثبوت ہے، اور ان کی کاوش کا جو ہے اور ان کی محنت کا جو تقوی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے، تو ان کی کاوش کا جو ہے یہ منہ بولتا جو ایک ثبوت ہے۔ تو مفتی محمد جو ہے اقبال صاحب جو ہے انہوں نے یہ 2009 کی بات ہے، اور اس بات کی تصدیق آپ کرنا چاہیں تو مولانا محمد مدنی سعیدی صاحب، یہ اس وقت جو ہے یہ جامعہ نعیمیہ کے اندر جو ہے استاد ہیں، وہاں کے وارڈن بھی ہیں، ان کے بڑے بھائی اس وقت بھی موجود ہیں، انہوں نے یہ مجھے بات بتائی، تقریباً 2009 کی بات ہے، اور حال میں یہ بھی میرے پاس کھڑے تھے کہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب نے کلاس کو پڑھاتے ہوئے کہا
کہ آج کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتابیں نہ پڑھے۔ لڑکے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، استاد محترم کیوں؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا ہے، حضور علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہیں، سرکار دو عالم جلوہ گر ہے، اور میں حضور کے سامنے، اور علامہ احمد سعید قادری صاحب جو ہم حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بھی کھڑے ہیں، اور طاہر القادری نے حضور کو پشت کی ہوئی ہے، پیٹھ کی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میرا یہ اندازہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اینڈ اچھا نہیں ہے، ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہے، اور اگر اینڈ ہی اچھا نہیں ہے، خاتمہ اچھا نہیں ہے، تو پھر سارے کا سارا کیا ہوا سارا بیکار چلا گیا، ساری محنت ضائع ہو گئی، جتنے بھی ڈاکٹر صاحب نے کام کیے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اور اگر اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ شیخ سعدی اسی لیے وقت کے لیے کہتے رہے خدایا بھاکے بنی فاطمہ بارک الایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبور منو دست و دامان آل رسول۔ اور رومی کشمیر نے کہا تھا عربی کھڑی نے، جب تک جینا بہتر ساڈا نال ایمان جمائی منن ویلے تو فضل اپنے تھی کلمہ یاد کرائیں۔ تو اور ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو بیان دے رہے ہیں کہ عیسائی بھی مسلمان ہے، مومن ہے، یہودی بھی مومن ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کو دکھ پہنچتا ہے کہ ایک بند مجھے مانتے نہیں ہے، مجھے مانے بغیر یہ کیسے مومن ہو گئے؟ جب ڈاکٹر صاحب ایسا بیان دیں گے کہ غیر مسلم ممالک کے اندر جو ہے جب جو ہے کوئی حضور کی گستاخی کرے ان پر کوئی کیس نہ چلے گا، تو یہ گستاخی رسول کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ اور غازی ممتاز حسین قادری کی جو ہے ان کو قاتل کہا، اور ان کو جو ہے میڈیا کے سامنے جا کر کو سزا ملنی چاہیے۔ آج جو ہے شام کے اندر جو ہے سارے مسلمان جو ہے ان کو مار رہے ہیں لوگ، جو روس والے ڈاکٹر صاحب ایک بیان بھی نہیں دیتے۔ ملائیشیا کے اندر اس ملعون نے اتنی سخت سربر کرا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس نے حضور پر بہتان باندھا، حضور کی جو ہے توہین کیا، ڈاکٹر صاحب نے ایک بیان بھی کبھی اس کے حق میں اس کے خلاف نہیں دیا، اور اس ملعون کی جو ہے کبھی جو ہے مذمت نہیں بیان کی۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے باتیں جو ہے ظاہر کرتی ہیں کہ شاید وہ اسی کی طرف جو ہے جا رہے ہیں، اور اگر اینڈ اچھا نہیں ہے تو پھر سب کو جو ہے وہ بیکار چلا گیا، اینڈ ہی جو ہے اسی پر آخرت کے سارے جو ہے جتنی بھی جزا ہے اور انعامات ہیں اسی اینڈ پر جو ہے سب کو جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اینڈ جو ہے وہ اچھا